اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، انسان جو ہے وہ دو طرح کے اعمال کرتا ہے، یا تو اچھے یا برے، یعنی یا تو ثواب والے کام کرتا ہے یا گناہ والے کام کرتا ہے۔ پھر دین کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دین نے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ اچھا کام، ثواب والا کام، یعنی جس کا اچھا اجر ملنا ہے وہ کون سا ہے، اور وہ جس پہ عذاب عطاب ملنا ہے، برا کام، وہ کون سا ہے۔ اچھے برے کاموں کی تخصیص کے ساتھ انسان کو اچھے جو کام دنیا میں انسان انجام دیتا ہے ان کے فوائد دنیا میں بھی بتا دیے، اور اس کے بعد برے کاموں کے نقصانات بھی دنیا میں بتا دیے گئے، جو انسان کی اپنی شخصیت پر، اس کے ارد گرد جو لوگ اس کے موجود ہیں، رشتہ دار ہیں یا اس سے متعلقین لوگ ہیں، یا پھر سوسائٹی جس میں وہ رہتا ہے، ان کے اوپر جو کسی شخص کے اچھے برے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ سوسائٹی بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس جگہ، جس خطے میں ہم، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا قانون بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا کام جو ہے اس کا یہ صلہ ہے، برا کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں صورتوں میں انسان کے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا اس کو صلہ ضرور ملتا ہے، اچھے کا اچھا اور برے کا برا۔ اور ایک اور بات کہی جاتی ہے، اگر ہم روحانیت کے اعتبار سے بات کریں تو انسان کی شخصیت پر، اس کی ذات پر، اس کے انر پر یعنی باطن پر اور ظاہر پر، روحانی طور پر بھی اس کے اچھے یا برے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں جو نمایاں ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کے لازماً اچھے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا چہرے پہ نور آ گیا ہے، آپ کے جو ہے ہاتھوں میں بڑی برکت ہے، آپ کا قدم مبارک ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، زبان سے کوئی الفاظ اگر نکالتے ہیں تو انسانیت کی فلاح بہبود اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ شیطانی عمل کر رہے ہوتے ہیں، برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے، ان کے حلیے، ان کے انداز بتا دیتے ہیں۔ پھر سوسائٹی میں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ بھی ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں ان کا مقام، مرتبہ، جو برا مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ آج ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دین سے جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے گناہ اور ثواب، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ چھوٹے سے بچوں کو بھی یہی سکھایا پڑھایا جاتا ہے، یہی تعلیم دی جاتی ہے نا کہ برا کام یہ اچھا کام ہے، یہ گناہ والا کام ہے، یہ ثواب والا کام ہے، یہی بتایا جاتا ہے نا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، کیونکہ جب اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور ان کے اثرات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معتبر علماء کرام جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کے جانے پہچانے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، آج کے دن روشنی سب کے لیے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس اعتبار سے میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ عمر کے تفاوت سے ہٹ کر جن سے ایک لفظ بھی سیکھا وہ استاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی مدرس ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، ہم ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں دینی احکامات کی نسبت سے، تعلیمات کی نسبت سے۔ آج کے موضوع گناہ اور ثواب کی نسبت سے بھی ہماری رہنمائی دینی تعلیم کے حوالے سے فرمائیں گے۔ محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ جو انسان کرتا ہے وہ کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ۔ تو گناہ کبیرہ کون سے ہیں، گناہ صغیرہ کون سے ہیں، تاکہ انسان اسی نسبت سے گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرے۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ شاہد مسرور صاحب، اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم کوسچن ہے، کیونکہ ایسے ٹاپکس پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی، اور یہ کیو ٹی وی کا طرز امتیاز ہے کہ الحمدللہ کہ لوگوں
لوگ اپنی نجی زندگی کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے اور ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، انفرادی طور پر اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس میں گاہے بگاہے پروگرامز الحمدللہ پیش کی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جو سوال آپ نے فرمایا کہ اس میں بنیادی اور تمہیدی بات یہ ہے کہ بھائی ویسے تو عام طور پر گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ، اور صغیرہ کہتے ہیں چھوٹا گناہ۔ میں ڈیفینیشن کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن یاد رکھیں گناہ یا برائی مینز رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ صحیح۔ تو چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، وہ ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ ٹھیک۔ تو رب تعالیٰ کی نافرمانی ہونا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، نہ کہ اسے ناراض کرنا ہے۔ صحیح۔ تو ناراض نہیں کرنا، راضی کرنا ہے، تو چھوٹے بڑے کی حیثیت نہیں ہوتی، گناہ چھوٹا بھی چھوڑیں بڑا بھی چھوڑیں، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ اس کو جو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے نا، یہ تقسیم حکم کے اعتبار سے ہے۔ اچھا جی، یہ حکم کے اعتبار سے گناہ ہی ہے، لیکن تخصیص جو ہے، تقسیم وہ حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، اس کو جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں حکم کے اعتبار سے۔ حکم کیا یعنی کس گناہ پر توبہ کرنا لازمی ہے، کس گناہ پر توبہ کے ساتھ کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف توبہ کافی نہیں ہوتی، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس سے اجتناب کرنا ہے، جس کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، اسے بھی معیوب سمجھنا ہے، اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں اس کی یعنی تائید میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، دیکھیں ان سے اگر گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کیوں کہ الانبیاء کلہم معصومون، جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں تمام کے تمام معصوم ہیں۔ تو یہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی کام کو انہوں نے بہتر سمجھا اپنے تئیں اور وہ کام خلاف اولا تھا، تو اس پر بھی اتنے گڑ گڑائے اور اتنا روئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی معافی تلافی کی۔ تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ چھوٹا سا کام بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام خلاف اولا، یعنی جو ان کے لیے بہتر نہ تھا اور وہ کر بیٹھے، اس کے باوجود بھی اتنا رونا دھونا، اتنی آہوزاری کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کہ اپنی قوم سے نکلنے کا وقت نہیں تھا اور آپ نکل کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام معصوم ہیں، کوئی گناہ سرزد ہونا بالکل اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایسی آیات کو لے کر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں طرح طرح کی جو ان کو بات سمجھ میں آئی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ بات طے ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ النبی نبی فی ولو کان فی بطن امہ، یہ شرع عقائد کی عبارت ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب اپنے ماں کے وجود میں ہوتا ہے، اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، عام طور پر گناہ کبیرہ اسے کہا جاتا ہے فقہی اعتبار سے بھی کہ جس کی وعیدات قرآن و حدیث میں مذکور ہوں، ٹھیک، بالکل، جس پر سزا ہو یا جس کی وعید اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ذکر فرمائی ہوں۔ اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہ جس کی وعید قرآن و سنت میں نہ ہو لیکن وہ معیوب ہو اور اس سے بچنے کا حکم دے رکھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر فرائض واجبات چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سنتیں اور نوافل سنتیں چھوڑنا، مستحبات چھوڑنا، یہ گناہ نہیں ہے۔
सर बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि फ़राइज़ के बाद वाजिबात को छोड़ देना भी गुनाह है। आपकी इजाज़त से एक वक्फे में जा सकता हूँ, फिर इंशाल्लाह रहमानी साहब आपसे भी रुजू करेंगे, आपसे भी सीखेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन करम, रोशन सब के लिए में आज का मौजू है गुनाह और सवाब, और हमारे साथ मोहतरम मुफ्ती सुहेल आज़म जदी साहब और मोहतरम अल्लामा खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जब हम वक्फ़े पे गए तो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि गुनाह सगीरा और कबीरा में गुनाह कबीरा वो गुनाह हैं जैसे कि फ़राइज़ को छोड़ देना, वाजिबात को छोड़ देना। इरशाद फरमाइए सर। तो फ़राइज़ वाजिबात को छोड़ा है तो तौबा भी करनी है, क़ज़ा भी अदा करनी है। ठीक है। सुन्नतें छोड़ी हैं तो ठीक है, जो है वो मायूब है, बुरा है, लेकिन सुन्नतें छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर छोड़ी हैं तो खुदा न खास्ता वईद नहीं है। हाँ, सुन्नत मुक्कदा अगर तवातुर के साथ छोड़ें तो उस पर फिर वईद भी है। इसी तरीके से हराम का इर्तिकाब करना, सही ना, हराम का इर्तिकाब, झूठ की बोला है, गीबत की है, किसी का माल हड़प किया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से शिरक करना ये भी गुनाह कबीरा में से, मतलब दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। किसी का दिल दुखाया तो कुछ गुनाह ऐसे, झूठ बोला ठीक है माफ़ी मांग ले, लेकिन अगर कोई हक़ुल अब्द का मसला है तो भी जाकर उसकी भी तलाफ़ी करनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर गुनाह सगीरा हो जाएं, छोटे गुनाह हो जाएं, फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी खामखा, तो गुनाह सगीरा है। क्योंकि हाँ, अगर नहीं छोड़ेगा तो आगे जाकर यही गुनाह कबीरा बन जाएगा, गीबत की सूरत में, झूठ की सूरत में, किसी का दिल दुखाने की सूरत में। अगर गुनाह सगीरा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां करो, नमाजें पढ़ो, नेकियां करो, नेकियां करते रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाता रहेगा। तो ये सगीरा गुनाह माफ़ फरमाता रहेगा। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा सगीरा गुनाह, एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे सगीरा। इसी तरीके से हम जो है अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, सदकात खैरात का एहतमाम करते हैं, तो ये तमाम की तमाम सगीरा गुनाहों से कफ़ारा बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। आमीन, बिल्कुल, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सर मोहतरम रहमानी साहब, सगीरा गुनाह कौन से हैं, कबीरा गुनाह कौन से हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब एक और बात ये आती है, कुछ ज़ाहिरी तौर पे गुनाह होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो इंसान कर रहा होता है बातनी तौर पर, तो ये ज़ाहिरी और बातनी गुनाह जो कि नज़र आ रहा है और नहीं नज़र आ रहा है, ये दोनों जो हैं इनको हम किस तरह से समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, और छोड़ दो, ज़ाहिरी गुनाह हो या बातिनी गुनाह हो, सबको छोड़ दो। तो इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिरीन ने कुछ अक़वाल नक़ल फरमाए कि ये ज़ाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह से क्या मुराद है। उमूमी तौर पर एक बात ये बात बयान की गई कि वो गुनाह जो अलल ऐलान किए जाएं, मजमे में किए जाएं, लोगों के सामने किए जाएं, ऐलानिया किए जाएं, तो वो ज़ाहिरी गुनाह हो गए। और वो गुनाह जो छुप कर किए जाएं, तन्हाई में किए जाएं, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, तो वो गुनाह जो अकेले में तन्हाई में छुप कर किए जाएंगे वो बातिनी गुनाह। एक कौल तो ये है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐलानिया भी गुनाह नहीं करना और छुप कर भी गुनाह नहीं करना है। जिस तरह परवरदिगार आलम की नाफरमानी ऐलानिया तौर पर दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, तो छुप कर भी नाफरमानी करने की इजाज़त। जिस तरह मजमे के अंदर परवरदिगार आलम तुम्हें मुशाहिदा फरमा रहा है, तुम्हें देख रहा है, तो तन्हाई के अंदर भी कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार आलम की निगाहों से पोशीदा नहीं है, वो तुम्हें देख रहा है। तो तरबियत यह है कि तुम तन्हाई के अंदर भी मुत्तकी हो और मजमे के अंदर भी मुत्तकी हो। ऐसा ना हो कि मजमे के अंदर तकवा परहेजगारी नजर आ रही है, मजमे के अंदर इबादत भी नजर आ रही है, मजमे के अंदर पारसाई भी नजर आ रही है, लेकिन जब तन्हाई हुई और लिबास तब्दील हुआ जिस्म का, तो शख्सियत का लिबादा भी तब्दील हो गया। और अब तन्हाई के आलम में ये बंदा महसूस कर रहा है, चूंकि कोई नहीं देख रहा, तो शायद माज़ अल्लाह रब भी नहीं देख रहा, अब उसकी तबीयत तब्दील हो जाए। तो फरमाया कि जिस तरह ऐलानिया तौर पर गुनाह करते हुए शर्म महसूस होती है, तो फिर छुप कर गुनाह करते हुए शर्म महसूस होनी चाहिए। तो ऐलानिया गुनाह भी ना करो और छुप कर भी गुनाह ना करो। दूसरा कौल ये बयान किया गया कि ज़ाहिरी गुनाह से मुराद वो गुनाह हैं जो हमारे जिस्म से जाहिर होते हैं और लोगों को नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे नमाज छोड़ दी, लोगों को पता चल रहा है कि नमाज नहीं पढ़ी हमने। इसी तरह हमने झूठ बोला जबान से, पता चल गया। इसी तरह किसी को जिस्मानी ईज़ा और तकलीफ दी, वो पता चल गया। फ्रॉड किया, वो पता चल गया। तो ये वो गुनाह हैं जो हम अपने जिस्म से जाहिर कर रहे होते हैं, लोगों को वो नजर आ रहे होते हैं। और बातिनी गुनाह से वो मुराद हैं जो दिल के अंदर किए जा रहे होते हैं।
غلط جیسے کینہ ارادے، رکھنا، کینہ رکھنا، تکبر، جی، ریاکاری، دکھاوا، یہ دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت اور عداوت رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر محسوس کرنا، تو یہ وہ گناہ ہیں جو دل کے اندر بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اعمال کے ذریعے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے. تو پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ جو تم اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کرتے ہو وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وہ بھی سر انسان واللہ کے- یعلم جی، ما جی. فی الصدور، وہ جانتا ہے جانتا سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے وہ سب کوئی کچھ چیز جانتا پوشیدہ نہیں تو ہے. جس طرح اپنے اعمال سے تم ظاہری گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو کہ سب کو پتہ چل جائے گا میں نے کام کیا، اسی طرح اپنے دل کے اندر بھی گناہ کا ارادہ، دل کبھی گناہ نہ کرو چونکہ پروردگار عالم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ اسلام یہ تربیت نفس کی کر رہا ہے کہ گناہ لوگوں کے سامنے بھی نہ ہو، تنہائی میں بھی نہ ہو، اپنے جسم سے بھی نہ ہو اور دل کے اندر بھی نہ ہو. نہ جسم سے، بندہ نہ دل ہر سے. کیفیت میں اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرے، ہر کیفیت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اس کیفیت کے اندر ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرا عمل بھی پوشیدہ نہیں اور میرا ارادہ بھی پوشیدہ نہیں. بلا شبہ. جب اس کیفیت میں آئے گا تو انشاءاللہ ظاہری گناہوں سے بھی بچت ہو جائے گی اور باطنی گناہوں سے بھی انشاءاللہ، معصیت سے انشاءاللہ، نافرمانی سے نجات مل جائے گی. انسان کی شخصیت جو ہے نا، اس کا کردار جو ہے، اگر باطنی گناہ بھی وہ کرتا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، تو وہ بعض اوقات اس کی شخصیت سے نظر آتی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی اندر کے گناہ بھی چھپے نہیں رہتے سر. لیکن بندہ نا کبھی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط محسوس ہوا، میں ایسا نہیں کر رہا. جی جی. تو اس لیے بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ سامنے انکار کر دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط محسوس، دلوں کے بھید تو وہ لیکن وہ جانتا ہے، جانتا ہے سر، کہ کس نیت سے آپ نے کیا کام کیا. صحیح بات ہے. اچھا سر، جیسے کہ روزہ رکھا کسی نے تو کسی کے سامنے ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہم الگ جا کے اکیلے میں جا کے پانی نہیں پی لیتے. یہ یقین تو ہمارا موجود رہتا ہے نا ہر وقت. سر کچھ ہی تعویل کی بنیاد پر کہ جی کوئی گناہ کر دیا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر دیا کوئی بات نہیں، اور کوئی تعویل بھی اپنے پاس رکھی بھی ہے. کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کہ کچھ نہیں ہوتا کر لینا، یہ بھی تو اکثر ہوتا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. سر اچھا، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اگر کر لیے نا، چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرنے چاہیے، کر لیے تو فوراً اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے بھی نیکیاں کرنے کی صورت میں، صدقات خیرات کا اہتمام کرنے کی صورت میں، اچھے اذکار کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. دیکھیں نا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، یہاں پر اشارتاً فرمایا کہ 5 نمازیں ان کا ذکر ہے، اشارتاً ان کو قائم کریں. یہ نیکیاں تمہارے صغیرہ گناہوں کو ایسے ہی بھا کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر خاص طور پر اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل میں سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نیکیاں کرتا ہے، دھل جاتا ہے. لیکن اگر اس پر مداومت ہو جائے تو وہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر زنگ چڑھ جاتا ہے. اور زنگ جو ہے، یہ یاد رکھنا کہ یہ لوہے کی طرح، اس کو کسی چیز سے ہم صاف نہیں کر سکتے، صقل نہیں کر سکتے. پھر توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا. دلوں کی طہارت کے لیے پھر اللہ سے رجوع، پھر تلاوت قرآن کریم، موت کا ذکر پھر یہ کرنا ہوگا. اچھا، اب آ جائیں اس بات کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جب تم سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کو اس کے تقاضوں کے مطابق کرو. جہاں قضا ہے وہاں قضا کرو، جہاں حق العبد کا معاملہ ہے تو وہاں کی بھی تلافی کرو، جہاں کفارہ وہ کفارہ بھی ادا کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. پھر امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اچھا، گناہ کو کرنا، چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھ کے چھوڑنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. رجوع کرنا چاہیے فوراً، تاکہ اللہ رب العالمین اس کی طرف لے کر ہی نہ جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چھوٹا گناہ اگر آپ سے ہو گیا اور شرمندگی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کرتے رہے بالآخر وہ آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جائے گا. مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی کی مذاق میں چیزیں چھپاتا ہے،
اور اس سے باز نہیں آتا، بالآخر وہ چوری کی طرف مائل ہوگا. اس کو چھپانا آ گیا. اچھا، جو شخص یعنی فضول گفتگو کا عادی ہے اور اپنے آپ کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو اسی پر کاربند رکھتا ہے، تو بالآخر وہ لوگوں کا دل دکھانا شروع کر دیتا ہے. غیبت، چغلیاں، یہ ساری جو گناہ کبیرہ والی عادتیں ہیں وہ سارے اس میں آ جاتی ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے حدیث پاک ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا. گناہ کو گناہ ہی سمجھ. اللہ رب العالمین نے اپنی نافرمانی گناہوں میں چھپائی ہے تاکہ بندہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا ہر گناہ سے بچے. ٹھیک ہے نا. مطلقاً گناہوں میں چھپائی ہے تو چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے. فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نیکیوں میں چھپائی ہے. چھوٹی نیکی بڑی کر بیٹھے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو انسانوں میں چھپایا ہے تاکہ انسان کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کی قدر کرے تاکہ اس کو قدر کرنے کا موقع مل سکے. تو اسی لیے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کرنا یہ بھی معیوب ہے. پھر گناہوں کو کر بیٹھنے کے بعد اس پر مداومت اختیار کرنا یہ بھی معیوب ہے کہ یہ بالآخر کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر کھڑا کر دے گا ہمیں کہ جہاں پر واپسی کا راستہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غصہ ہے. سر آپ اجازت دیں. جی بالکل اجازت ہے. بغیر اجازت سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع گناہ اور ثواب ہے. محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب اور محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. وقفے پہ گئے تو پھر وہی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر لینا، اس نسبت سے ہمیں مفتی صاحب بتا. اچھا، یہاں ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو کبیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرتی ہے. اچھا، ایسی مخلوق بھی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ معاذ اللہ پھر کفر کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. صحیح. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صغیرہ کو بھی نہ کریں آپ، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بھی نہ کریں. اب اس کی میں کئی مثالیں دیتا ہوں کہ چھوٹا گناہ کس طرح ہمیں بڑے گناہ تک لے جاتا ہے. مثال کے طور پر غصہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب غصہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ صغیرہ ہے اور یہ غصہ فطری چیز بھی ہے، آ جاتا ہے. لیکن آپ غصے کو بڑھائیں گے اور اس کا اظہار شروع کر دیں گے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوں گے. جس نے جان لی ایک انسان کی گویا اس نے. اور سن لیں، جی ہاں، قتل کرنا بھی شامل ہے اس میں. بھائی کوئی قتل مذاق میں تو نہیں کرتا نا کہ میں نے ہنسی مذاق میں کر دیا، ایسا تو نہیں. غصے میں اور بعد میں پچھتاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غصہ ہے، لڑائی جھگڑے، قطع رحمی، دوستوں کے ساتھ قطع تعلق، یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے میں تیسری چیز یہ بیان کرنے والا تھا کہ کوئی بھی طلاق پیار محبت سے نہیں دیتا. مفتی صاحب بھی موجود ہے ہمارے دارالفتہ میں. کتنے لوگ آتے ہیں مفتی صاحب دے دیے. غصے میں زبان سے نکل. غصے میں تو نہیں ہوتی نا. تو بھائی پیار محبت میں ہوتی ہے کیا طلاق؟ طلاق ہوتی ہی غصے میں. ٹھیک ہے نا. جب غصہ اپنی عروج پر ہوتا ہے نا تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کی طرف جانے میں دیر نہیں لگاتا. طلاق 3 طلاق ایک ساتھ دے دی معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ. بعد میں پچھتا رہے، کبھی اس کے پاس جا رہے کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو چھوڑ دیجئے تو انشاءاللہ کبھی گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے. عادت نہیں ہوگی گناہوں کی. اسی لیے صوفیاء جو نا وہ ہم ایسے، اسی لیے صوفیاء کے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں گناہ تو برا ہے، وہ دوسری بات کرتے ہیں گناہوں کا تصور بھی نہ لاؤ، گناہوں کا خیال بھی نہ لاؤ. کیا بات ہے. تاکہ تم خیال بھی نہیں آئے گا نا تو گناہوں کی طرف جائیں گے بھی نہیں. خیال آئے گا، اس میں سوچیں گے، اس کے بعد جائیں گے نا تو گناہوں کا خیال بھی نہ لاؤ. کیا بات ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کبھی کبھی کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور گناہ کر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کبھی کبھی کر لینے کی جو عادت ہے نا وہ یقیناً یعنی کبھی کبھی سے پھر وہ روزانہ کی عادت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ انتہائی مطلب غیر محتاط جملہ ہے جو ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو سراپا تسلیم خم ہے رب کی رضا کے سامنے، اور رب کی نافرمانی یا رب کو ناراض کرنے کا خیال بھی اس کے تصور میں محال ہونا چاہیے. اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بس پروردگار کو راضی رکھوں اور اس کی رضا میں راضی رہوں. اسی کیفیت میں زندگی گزارنی چاہیے. لیکن یہ جو کیفیت ہے، یہ جو خیال ہے، کبھی کبھی چلتا ہے استغفر اللہ العظیم. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تو رحیم ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، صرف رحیم ہی اس کا صفاتی نام نہیں ہے، جبار بھی اس کا صفاتی نام ہے، قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور اس نے یہ تمام صفات کا اظہار قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور روز جزا جو قائم ہوگا وہ ان صفات کے اظہار کے لیے ہی ہوگا۔ صحیح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس طرح، یعنی یوں سمجھیں کہ بلکہ یہ مذاق اڑانا ہے کہ کوئی اگر اپنے والدین کو بولے کہ والدین تو مشفق ہوتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتا چلا جائے تو کبھی انہیں بھی غصہ آتا ہے اور نافرمانی پر وہ سزا بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ کبھی کے بعد وہ آہستہ آہستہ، جیسا آپ نے حدیث کا بھی اشارہ فرمایا تھا کہ اگر ایک گناہ کر لیا جائے تو دل پہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ کبھی کی عادت جو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بندہ اگر کرتا ہے تو چھوٹے سے وہ بڑے کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا طرہ امتیاز نہیں ہے۔ متقین کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سوچ کر ڈرتے ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ تو یہ کیفیات تو فرشتوں کی ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ تو ہم جب یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے کہ رب کی بارگاہ میں کس شان سے حاضر ہونا ہے، اور پھر اس کی بارگاہ میں اگر ان اعمال کی باس پرس ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ یعنی جو کبھی والی بات ہے نا، اس کو ہم صحت کے تناظر میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی اگر کوئی مضر صحت چیز استعمال کر لی تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دفعہ کا استعمال بھی ہمیشہ جان کی نقصان کو سبب بن سکتا ہے، اور ہوتا ہے زہر ہے، بولا کبھی کھا لیتے، ایک ہی دفعہ کھائیں تو پھر دوبارہ کبھی کھانے کی نوبت آئے گی نہیں۔ وہ چیزیں جو منشی ہیں وہ بھی انسان کو بالکل ایسی، تو کبھی ہوتا ہے کہ پھر وہ مستقل نشئی یعنی مستقل منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، مستقل بری چیزوں کا، بری صحبتوں کا وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں چھوڑ پاتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مزید برائیاں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو پہلا نقصان ہے نا، پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ عبادت کی توفیق اس سے لے لی جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، وہ سست پڑا رہتا ہے، جاب پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا، آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا، کسی سے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اسی طرح جب گناہوں کی بیماری لگ جاتی ہے نا کسی کو، تو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جو شخص اذان ہو اور نماز نہ پڑھ لو، رمضان میں بھی روزے نہ رکھ رہا ہو، کبھی تلاوت قرآن کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، تو اسے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عبادت کی توفیق کیوں چھن گئی، مطلب میری روح اس طرف مائل ہی نہیں ہو رہی کہ میں عبادت کروں۔ تو یہ کبھی سے یہاں تک نوبت آتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کریم محفوظ فرمائے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بندہ۔ یعنی ایک بندہ اس امید میں، امام غزالی اس کو لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں، اس امید میں گناہ کر رہا ہے کہ بھائی اللہ نے فرمایا مومنوں کے گناہ معاف کر دوں گا، اچھا میں بھی مومن ہوں، گناہ کرتا رہوں، تو فرماتے ہیں یہ معافی اس وقت ہے جب مرتے وقت ایمان محفوظ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو پھر تو یہ معافی کا اعلان ہے رب کی بارگاہ سے۔ لیکن اگر معاذ اللہ مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، آپ نے اپنے اور ایمان کی گناہوں حفاظت کی ہی سبب، نہیں کی، وہی فرماتے ہیں کہ جو ایمان کا پودا ہے نا، اسے عبادت سے پانی دیا جاتا ہے۔ کیا بات، جب عبادت سے پانی دی جائے گی تو اس کے تنے مضبوط ہوں گی، شاخیں مضبوط ہوں گی، اور جب شیطان کے وسوسے آئیں گے مرتے وقت تو انشاءاللہ ان وسوسوں کے جھکڑ سے یہ ایمان عبادت کے پانی سے جس کو پروان چڑھائے گا محفوظ رہے گا۔ لیکن جس کی جڑیں کمزور ہوں، جس کا تن ہی کمزور ہو، ذرا سی ہوا چلی نہیں وہ گر جائے گا۔ تو جو حدیث مبارکہ میں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مرتے وقت، وہ یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نصرانی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، فلانا دین اختیار کر لو۔ تو معاذ اللہ یہ گناہوں کی نحوست کا سب سے بڑا وبال یہ آتا ہے کہ بندہ رب کی ناراضگی اتنی زیادہ مول لے لیتا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اور معاذ اللہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پھر آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر اللہ کی کرم سے ایمان پر خاتمہ ہو بھی جائے تو ذرا تصور تو کریں گناہوں کا وبال جو آخرت میں اٹھانا پڑے گا، جو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایک لمحے کا اگر ہم تصور کریں تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا کی آگ اگر ذرا سا جلائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو وہاں کا جو عذاب ہے، یہاں چیوٹی کاٹ لے تو برداشت نہیں ہوتی، وہاں اگر جو زہریلے جانور اگر ڈسیں گے اور کاٹیں گے تو کس طرح برداشت کریں گے۔ تو یہ ساری کیفیات اگر سامنے رہے تو یہ کبھی والی بات بھی
انسان کے ذہن سے نکل جائے اور بولے کہ میں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, کچھ نہیں ہوتا کا تصور ختم ہو جائے, ختم ہو جائے. اور ایک چیز صرف اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر چونکہ نفس بھی ساتھ میں ہے اور شیطان بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, وسوسہ بھی ہے, اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جری ہونے کے بجائے فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. جیسے انبیاء کرام کی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی نا, وہ تو معصوم تھے, گناہ نہیں ہوا تھا ان سے, خلاف اولا کام ہوا تھا, مگر پھر بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. چونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے گناہ کروانے کے بعد گناہوں پر جری ہونا رب کی رحمت سے دور کرتا ہے. اللہ کو وہ انسان پسند ہیں جو توبہ کرے اور رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے, اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. ماشاءاللہ, بالکل. سر آپ نے اپنی گفتگو میں ابتدا میں فرمایا تھا کہ گناہوں کی تلافی کا طریقہ کار, کچھ باتیں آپ نے شاید فرمائی تھی. اب ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے کہ گناہوں کی تلافی کا طریقہ کار کیا کیا ہیں؟ دیکھیں, جو گناہ اپنی ذات تک محدود ہے نا, مثال کے طور پر جھوٹ بولا گناہ کبیرہ ہے, نماز قضا کی, یا کوئی بلکہ نماز کو بھی ہم بعد میں لیتے ہیں, کوئی ایسا کام خدا نخواستہ اللہ نہ کرے شرک کیا, تو اس کی تلافی یہی ہے کہ آپ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, توبۃ نصوحا, اعتراف جرم, اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. غیبت ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, تو اس میں یعنی وہ گناہ کہ جس کا, غیبت میں تو آپ کو اس سے بھی معافی مانگنے کی, وہ گناہ کہ جس کا معاملہ آپ کی ذات تک محدود ہے نا, چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کریں اور آپ گناہوں کے معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے, توبہ سے تلافی ہو جائے گی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف توبہ سے تلافی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی آپ کو قضا کرنی پڑتی ہے یا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر نماز چھوڑی, روزہ چھوڑا, صحیح ہے, اچھا, یا روزہ توڑا, وہ الگ ہے نا, اچھا, آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا, تو اب نماز چھوڑی تو توبہ کرنے کے بعد تلافی نہیں ہوگی. توبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا صدق دل سے, مولا جتنی نمازیں چھوڑی ہیں میں قضا کروں گا, جتنے روزے چھوڑے میں قضا کروں گا. اور جن چیزوں پر کفارہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اب ان کی بات آ جائے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑا, جیسے آپ نے فرمایا, اب اس کی تلافی یہ کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑا کیوں. اب اسے کفارے کی طرف آ جائے کہ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں, اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حالت احرام میں ہیں آپ, اور وہاں پر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں توبہ بھی کرنی ہے اور صدقہ وغیرہ بھی دینا ہے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں توبہ بھی کرنی ہے اور بطور یعنی واجب چھوڑا ہے, تو واجب چھوڑنے کی تلافی پھر یہ ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرم پاک میں دم دینا بھی آپ کے لیے واجب ہوگا. اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس میں مال کی ادائیگی بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر کسی کا مال ہڑپ کر لیا, صحیح ہے, کسی عالم دین کی بات سنی, وہ توبہ کرنی چاہیے, توبہ, ہمیں توبہ کر لی میں نے, نہیں, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ مکمل اس وقت ہوگی کہ جس کا مال جتنا ہڑپ کیا ہے, جس کا دل دکھایا ہے, جس کی غیبت کی ہے, تو جا کر اس کی تلافی کرے. وہ اپنے بغیر دباؤ کے وہ معاف کر دے, وہ الگ چیز ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اسے معاف کیا نہیں اور وہ توبہ بھی فارمل نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک میسج تھا سب کو بھیج دیا, ہاں بھائی توبہ ہو گئی, اللہ کی بارگاہ, جی ہاں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد یا تو مال کی ادائیگی کرے یا کم از کم بغیر دباؤ کے وہ معاف کر دے آپ کو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ اب اللہ رب العالمین دیکھو کتنا کریم ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں جس کی تلافی نہیں بن سکتی, لیکن وہ شخص اگر رزق حلال میں تگودو کرے تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کی کوشش کرنے کی وجہ سے اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. دوسری بات کہ فرمایا کہ رزق حلال کے لیے وہ محنت کرتا ہے تو اس کے گناہ, صغیرہ گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جھڑ کے نیچے گرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اب یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ بعض کی تلافی قضا ہے, بعض کی تلافی جو ہے وہ اچھے اور نیک کام ہے, بعض کی تلافی جو ہے وہ توبہ کے بعد قضا بھی ہے کرنی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار سب چلے گا, یار یہ ہو جائے گا, ہم
نے توبہ کر لی بس ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ جاننے والا, آئندہ میں جو ہے وہ برائیاں نہیں کروں گا, اس کا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر جس گناہ کی تلافی جس انداز میں بیان کی گئی ہے اس انداز میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. خدا نہ خواستہ آپ بالکل اپنے وعدے کے پابند تھے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کو موت دے دی, پھر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اسے معاف فرمائے گا, لیکن حق العب کا معاملہ ہوگا تو پہلے اس سے معاف کروائے گا, اس سے انعام کا وعدہ فرمائے گا, وہ کہے گا مولا میں نے اس کو معاف کیا, تو تب معافی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. وقت کم ہے, تھوڑا سا آگے پھر بڑھ جاتا ہوں نا میں. دیت جو ہے, دیت کی ادائیگی جو ہے قتل کی صورت میں, کیا وہ بھی گناہوں کی تلافی کا باعث بنتی ہے؟ جی دیکھیں, اگر قتل عمد کیا ہے, جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے, تو اس کی تلافی تو میں آگے بڑھ رہا ہوں نا, اب اس کی تلافی کی جان لی جائے, اس کی دیت وہ تو قصاص ہو میں گیا. قصاص کہہ رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں. اگر مقتول کے ورثاء راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو ہم بخش دیتے ہیں اور اس کے عوض یہ دیت دے, تو دیت دینا اس پر لازمی ہے, اس پر لازمی ہے. یہ نہیں کہ دباؤ ڈالے معاف کر دو یہ کر دو, نہیں. اگر وہ خود معاف کرتے ہیں ان کی مرضی, لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دیت دینا لازمی, اس کے بغیر توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. صحیح. اسی طریقے سے قتل خطا ہو جائے تو وہاں پر بھی دیت ہوتی ہے, اس کے بغیر جان چھوٹنی نہیں ہے. اچھا, وہ وائنڈ اپ کہہ رہا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے, روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا اور روزہ توڑ دینا, ان میں تو فرق ہے نا سر؟ نہیں, جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ بھی توڑتا ہے, وہ بھی توڑتا ہی ہے. ہاں, یہ ہے کہ بیمار تھا یا کوئی ایسا شرعی عذر پایا گیا کہ روزہ توڑنے کی مجبوری آ گئی, اس وقت کفارہ نہیں ہے, وہ بعد میں پھر قضا کر لے گا, لیکن جان بوجھ کر سے توڑا ہے تو کفارہ ہے. توبہ بھی کفارہ بھی. سر بہت شکریہ, میں بھی طالب علم, توبہ بھی ہے, قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے, اس لیے آپ سے سوال کر لیتا ہوں. بہت شکریہ محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب, محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب. ناظرین کرام, جو وقت تھا اس میں ہم نے جو ہے کچھ تعلیم حاصل کر لی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.